إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا سلفا ويقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقول سبحانه وتعالى صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. محترم و مکرم حاضرین جمعہ اور نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، قرآن مجید کو نازل فرمایا، قرآن کی تشریح اور تفسیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر کے بھیجا۔ حاضرین، اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو جو بھی حکم دیتا ہے، جس کا بھی پابند بناتا ہے، ہمیں جان لینا چاہیے، یقین کر لینا چاہیے کہ اس میں ہماری بھلائی ہے، ہماری امت کی بھلائی ہے، ہماری خیر خواہی ہے،
اسی میں ہر طرح کا خیر پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، اللہ کی رہنمائی کو چھوڑ کر، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو ترک کر کے اگر ہم اپنی منمانی کرتے ہیں تو اس میں شر ہے، فساد ہے، اللہ رب العالمین کے مقصد کو پورا نہ کرنا ہے بلکہ اپنی منمانی کرنی ہے۔ حاضرین، اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اس طرح کی آیت قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے۔ جہاں نماز کا حکم ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے۔ نماز اور زکوٰۃ میں اگر آپ غور کریں تو کئی چیزیں مشترک ملیں گی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نماز بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے عظیم رکن ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عظیم رکن ہے۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے، ایسی ہی زکوٰۃ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ شہادتین کے بعد نماز بھی اسلام کی بنیاد ہے، زکوٰۃ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ محترم حاضرین، نماز کی تشریح تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی ہے، نماز پڑھ کے بتا دیا ہے کس وقت پہ پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رکوع میں کب جانا ہے، سجدے میں کب جانا ہے، ہر تفصیل آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گی۔ ایسے ہی زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کی تشریح تفسیر اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں کر دیا ہے۔ اس میں کسی کو منمانی کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ آپ کا ایسے شخص کے بارے میں کیا تصور ہوگا جو نماز اپنی منمانی سے پڑھتا ہے؟ آپ کہیں گے اس کی نماز درست نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو زکوٰۃ کے معاملے میں اپنی منمانی کرتا ہے اس کی زکوٰۃ بھی درست نہیں ہے۔ نماز کے لیے جیسے اخلاص کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین ہی کے لیے نماز کو ادا کرنا ہے، ایسے ہی زکوٰۃ کو بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے نکالنا۔ نماز پڑھ کر کے آپ اللہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، ایسی ہی زکوٰۃ نکال کر کے آپ اللہ کے بندوں پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا حق ہے جو آپ کے مال میں واجب ہوا ہے۔ محترم حاضرین، لیکن ہم معاشرے کا جائزہ لیں، غور کریں تو پتہ چلے گا کہ نماز کے اندر بھی بہت سی خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی، ایسے ہی زکوٰۃ کے اندر بھی بہت سی خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی۔ نماز کا تعلق ایسا ہے کہ نماز سے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات ہمیں سیکھنی چاہیے، ہر چھوٹی بڑی بات۔ ایسی ہی زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ اگر زکوٰۃ کا آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے تو زکوٰۃ سے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات آپ کو جاننی چاہیے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے ذریعے ایک عظیم معاشرہ، ایک بہتر سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہے۔
ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ جس کے اندر بغض، کینہ، حسد، یہ ساری خرابیاں دور ہوں، چوری ڈکیتی ناپید ہو، ایسا معاشرہ وجود میں لانا چاہتا ہے کہ جہاں مالدار اور غریب مل جل کر کے محبت کے ساتھ رہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب صاحب حیثیت انسان، مالدار انسان اللہ رب العالمین کا حق جیسا کہ حق ہے اس کو پورے طریقے سے، مکمل طور سے اللہ کی رضا کی خاطر مستحقین تک پہنچا دیا جائے۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ نکالنے سے جہاں آپ کا فائدہ ہے وہیں مال کا بھی فائدہ ہے، وہیں آپ کے اہل و عیال کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، وصول کیجئے۔ زکوٰۃ کیا کرے گی؟ انسان کے اندر جو خباثت ہے، انسان کے اندر جو میل کچیل ہے، انسان کے اندر جو برے جذبات ہیں، حسد وغیرہ کی شکل میں، بخالت کی شکل میں، ان سب چیزوں کو زکوٰۃ دور کر دیتی۔ یہ تزکیہ، طہارت ہے۔ یہ طہارت کی ضرورت، اس طہارت کی ضرورت صاحب مال کو بھی ہے، اور مال کے اندر بھی طہارت اور پاکیزگی ضروری ہے۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ کے اندر یہ حکمت مقصود ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے آپ کے مال کی طہارت اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ فرض کیجئے اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، گویا وہ مال شر سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر شر ہے۔ اگر زکوٰۃ نکال دیتے ہیں وہ مال اب پاک و صاف ہو گیا۔ جب تک آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے گویا وہ مال شر اور فساد کا ذریعہ ہے، خیر و برکت سے دور ہے، وہ مال محرومیت کا شکار ہے۔ اگر آپ اس کے اندر سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا مال کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہیں یا اس کو ملوث کرنا چاہتے ہیں گندگیوں سے اور ناپاکیوں سے؟ یقیناً ہر صاحب عقل چاہے گا کہ اس کا مال پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو۔ محترم حاضرین، جب تک آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے آپ متہم ہیں، آپ متہم ہیں کہ آپ اللہ کے اس حق کو دبانا چاہتے ہیں، آپ متہم ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو چیز آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے اس میں آپ منمانی کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے گویا آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ جب مال کے اندر زکوٰۃ واجب ہو جائے اسے فوراً نکالنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اللہ کا مطیع اور فرما بردار بندہ بنیں۔ اسلام کا تو یہی مطلب ہے کہ جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے سب آ جائیے، ایسے ہی زکوٰۃ کا جب وقت ہو جائے اسے فوراً نکال دیجئے، رمضان کا انتظار نہ کیجیے۔ جس مہینے میں زکوٰۃ واجب ہوئی
اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کر دیجئے، اس میں آپ کے لیے خیر ہے، بھلائی ہے، اور آپ کے مال میں برکت کا یہ ذریعہ ہے اگر آپ زکوٰۃ کو وقت پر نکال دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ کے تعلق سے بعض لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ صرف روپے پیسے میں ہے یا سونے چاندی میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، روپے پیسے میں بھی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس کاروبار ہے، کپڑے کا کاروبار ہے یا دوائی کی دکان ہے یا اور کوئی مال وہ بیچ رہا ہے یا زمین کی تجارت ہے، ہر وہ مال جس میں وہ تجارت کر رہا ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جس کو اصطلاح کی زبان میں کہا جاتا ہے عروض التجارہ، یعنی تجارتی ساز و سامان۔ سال میں اس کی تقویم ہوگی، سال میں اس کی تقویم ہوگی اور اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ کتنی مالیات کا ساز و سامان اس دکان میں پڑا ہوا ہے اور اس کی قیمت اس وقت کیا بنتی ہے مارکیٹ کے حساب سے، اور اس قیمت میں زکوٰۃ نکالنی ہوگی 2.5% ربع العشر۔ محترم سامعین، اسی طرح زکوٰۃ اناج اور غلے میں ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ ہر اس مال میں واجب ہے جس میں نمو ہے، بڑھوتری ہے اور اس میں اضافے کی گنجائش ہے، اور بالخصوص اس طرح کے مال میں سونے چاندی نقدین جس کو کہا جاتا ہے، عروض التجارہ، اناج اور غلے، اس طرح کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، یہاں یہ بھی تصور میں رہنا چاہیے کہ بعض لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں، روپے پیسے اکٹھا کرتے ہیں کہ اس سے گھر خریدنا ہے یا اس سے شادی کرنی ہے یا اس سے حج جانا ہے، مال سالوں سال پڑا رہتا ہے، سالوں سال پڑا رہتا ہے، لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ یہ غلط ہے۔ اگر آپ نے مال جمع کیا ہے اور وہ مال نصاب کو پہنچ گیا اور اس پر سال گزر گیا، 1 سال، اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، گرچہ آپ نے اس کو گھر خریدنے کے لیے جمع کیا ہے، حج کرنے کے لیے جمع کیا ہے، گرچہ اس سے شادی کرنے کے لیے جمع کیا ہے یا کسی اور مقصد کے تحت آپ نے اس کو جمع کیا ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور اس پہ سال گزر جاتا ہے۔ اگر آپ کسی یتیم کے سرپرست ہیں، کسی ایسے شخص کے سرپرست ہیں جو تصرف کے قابل نہیں ہے، صحیح تصرف کے قابل نہیں ہے، یتیم ہے یا کوئی بیوہ ہے، کوئی بچی ہے اور اس کے پاس مال ہے، اس کے مال کے آپ ذمہ دار ہیں اور اس کا مال نصاب کو پہنچ گیا ہے، تو یہ مت کہیے یہ یتیم کا مال ہے، یہ بیوہ کا مال ہے، یہ فلاں کا مال ہے، اس کے سرپرست آپ ہیں تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس مال کا زکوٰۃ ادا کریے۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ کے تعلق سے ایسی بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کی تقسیم کا مسئلہ، اس میں بھی بڑی بے اعتدالی پائی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، کہ یہ زکوٰۃ فقیروں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور اس زکوٰۃ پر جو
حکومت کی جانب سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مامور ہیں اس میں ان کا حق ہے، تالیف قلب کے لیے ہے اور جہاد کے لیے ہے اور قرض داروں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے اس میں حق ہے، اور یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کی جانب سے یہ فرض ہے، مقرر ہے، طے شدہ بات ہے، اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جسے چاہیں دے دیں، جہاں چاہے خرچ کر دیں، جو چاہے آپ اپنے مال میں تصرف کریں، ایسا حق نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے مصارف، اس کے مستحقین بتا دیے ہیں، اور وہ کل 8 ہیں، 8 جو اس آیت میں مذکور ہے۔ حصر کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کہیں نہیں خرچ کرنا ہے زکوٰۃ کو، اور کہیں نہیں خرچ کرنا ہے، بلکہ ان 8 مصرف میں استعمال کرنا ہے، جس میں سے 2 مصرف ایسے ہیں جو ہمارے اس معاشرے میں، ہندوستانی معاشرے میں جس کا وجود نہیں ہے۔ جہاد، اس لیے کہ جہاد اسلامی حکومت کے جھنڈے تلے جہاد ہوتا ہے، اسلامی حکومت کے اندر ہوتا ہے، اور ہم اب اسلامی حکومت میں نہیں ہیں، یہ مصرف نکل گیا۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ استعمال ہوتی ہے، یہ غلاموں کا تصور بھی ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے یہ مصرف بھی نکل گیا۔ ہمارے پاس 6 مصرف بچے ہیں، ان 6 مصرف میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس کا حق بتایا ہے وہ فقیر اور مسکین ہے، فقیر اور مسکین ہے۔ فقیر اور مسکین سے اللہ نے شروع کیا ہے، اور اللہ نے جب شروع کیا ہے اس کا مطلب یہ لوگ زیادہ حقدار ہیں، زیادہ مستحق ہیں ہماری زکوٰۃ کے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ہماری زکوٰۃ کے یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، فقیر مسکین۔ فقیر کون ہے؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس ضروری ساز و سامان نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، نہ غذا ہے، نہ مکان ہے، نہ لباس ہے، ضروریات زندگی کی کوئی چیز نہیں ہے، یا ہے لیکن بہت معمولی مقدار میں ہے، بہت تھوڑی مقدار میں ہے، یہ سب فقیر ہیں۔ یا کچھ ہے کچھ نہیں ہے، ایسے لوگ فقیر ہیں یا مسکین ہیں۔ مثلا ایک شخص ایک وقت کا کھانا کما کر کھا سکتا ہے، لیکن دوسرے وقت کا کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ ایک ایسا شخص جو 10,000 کما لیتا ہے لیکن اس کی حاجت اور ضرورت 20,000 کی ہے مہینے بھر میں، وہ مسکین ہے، اسے زکوٰۃ ملے گی۔ اور علماء کہتے ہیں کہ فقیر و مسکین کی حاجت سال بھر کے لیے جو حاجت ہے اس کی اتنا بھر زکوٰۃ دیا جائے گا، سال بھر۔ یعنی ایک اندازہ لگائیے کہ ایک فقیر اور مسکین کو سال بھر میں کتنی ضرورت ہو سکتی ہے، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، ہر معاشرے کے حساب سے جہاں وہ رہتا بستا ہے اس حساب کے اس کو کتنی ضرورت ہو سکتی ہے، اتنا اس کو دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلا حق فقیر اور مسکین کا، تو فقیر اور مسکین کو صحیح طور سے سمجھ لیجئے کہ فقیر ان تمام اصناف میں سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، سب سے زیادہ محتاج ہوتا ہے، جس کے پاس نہ کھانے کے لیے میسر ہے، نہ ڈھنگ کے کپڑے ہیں، نہ ڈھنگ کا سکن ہے، رہائش ہے، اور نہ علاج و معالجہ کے لیے پیسے ہیں،
اور دیگر ضروریات کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنی بچوں کو وہ صحیح ڈھنگ سے پڑھا نہیں سکتے مثلاً، تو جو بھی معاشرے کی ضروریات ہیں وہ ضروریات ان کے پاس نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ ایسے فقیروں کو تلاش کر کے زکوٰۃ کا مال دینا چاہیے۔ وہ فقیر کوئی امام بھی ہو سکتا ہے، مؤذن بھی ہو سکتا ہے، محلے کا کوئی مزدور بھی ہو سکتا ہے، کارخانے میں کام کرنے والا کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، تو ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے معاشرے میں رہنے والا شخص ایک دوسرے کو جانتا کہ کون کس پانی میں ہے، کس حیثیت میں ہے، ظاہر ہے ہم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں اندازہ رہتا ہے، پتہ رہتا ہے۔ تو صاحب مال پر ضروری ہے کہ ایسے فقیر اور مسکین کو تلاش کر کے سب سے پہلے ان کا حق ادا کر دے۔ اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا، یہ ان کا حق ہے جو آپ کے مال میں واجب ہوتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ محترم حاضرین، بعض لوگ یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ فقیروں اور مسکینوں کو اپنے پیسے سے کچھ راشن خرید دو، دے دو، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یہ غلط تصور ہے۔ آپ کے اوپر اگر 10,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مثال کے طور پر، تو 10,000 روپے نکال کر دے دیجئے۔ انما الصدقات للفقراء، اس 10,000 کا پیسہ، روپیہ یا کپڑا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جیسا چاہے گا اس 10,000 کا استعمال کرے گا۔ انما الصدقات للفقراء، آپ پیسہ دے دیجئے، اگر پیسہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اناج واجب ہوتی ہے، اناج اتنا نکال کر کے اس کو دے دیجئے، نہ کہ آپ تصرف کیجئے، اس کے لیے کپڑا خرید دیے، اس کے لیے راشن خرید دیے، اس کے لیے فلاں کیجئے، الا ہے کہ وہ شخص، وہ مجبور شخص آپ کو وکیل بنا دے کہ آپ اس پیسے کا میرے لیے دوا خرید لائیے، غذا خرید کر لے آئیے، یا میرے لیے مکان خرید دیجئے، تو یہ آپ کو وکیل بنا دے تب آپ کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر 10,000 یا 50,000 آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ پیسے آپ فقیر کو یوں ہی دے دیجئے۔ محترم حاضرین، کیا ہم اپنی زکوٰۃ کا مال صرف ایک شخص کو دیں یا اسے ان 6 یا 8 اصناف میں دے سکتے ہیں؟ محترم حاضرین، یہاں پر ہمیں مصلحت کو دیکھنا چاہیے، مصلحت دیکھنی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں کون شخص اور کتنے شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے اور کتنوں کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس حساب سے ہمیں پیسوں کو بانٹنا چاہیے۔ آپ فرض کیجئے کہ اگر کسی کے اوپر 1,000 روپے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور اگر 1,000 کو وہ 10 فقیر میں بانٹ دے گا 100 روپے کر کے، تو 100 روپے کیا کام آئے گا اس کے؟ ایسا کچھ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا وہ فقیر۔ لیکن اگر 1,000 روپے آپ اس کو دے دیں ایک فقیر کو، تو ہو سکتا ہے وہ 5 10 دن 15 دن وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو اپنے مال کی نوعیت کو دیکھیے، مقدار کو دیکھیے، اور اس مال کو کہاں آپ مناسب سمجھتے ہیں، مصلحت کس میں ہے؟ کیا 1 یا 2 یا 10 فقیر کو دیا جائے، یا کہ 1 2 کے اندر ہی اس کو مار دیا جائے؟ محترم حاضرین، ہمیں ان چیزوں کا ضرور دھیان دینا چاہیے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے 1 2 باتیں اور بتانا یہاں مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین، جیسے ہم نماز ایک امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں، ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کے لیے اجتماعی ایک نظم بنا لیں۔
اجتماعی ایک سسٹم بنا لیں، ہر شخص اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ فلاں کو دیجیے، فلاں کو دیجیے، آپ دے سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں اس کو دینے والے اور بھی چند لوگ ہیں، تو ایک زکوٰۃ ایک ہی شخص کو ساری زکوٰۃ پہنچ جائے گی۔ لیکن آپ اجتماعی سسٹم بناتے ہیں، اجتماعی ایک نظم بناتے ہیں، تو زکوٰۃ جمع ہوگی اور اس کی تقسیم ایک سسٹم کے تحت ہوگی، اور اس کے اندر جو لوگ محتاج ہوتے ہیں ان کا دراسہ ہوگا، جائزہ ہوگا، اور پھر سارے محتاج لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اپنی ایک ٹیم بنا لیں، اپنی ایک جماعت بنا لیں، گرچہ 5 آدمی کی شکل میں ہو، 10 آدمی کی شکل میں ہو، اپنی ایک جماعت بنا لیں، اپنی زکوٰۃ اکٹھا کریں اور پھر اس کو اجتماعی شکل میں تقسیم کریں، یا بیت المال کا قیام ہو اور بہتر سسٹم ہو تو وہاں زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ وہاں سے زکوٰۃ آپ کی مستحقین تک پہنچے، یا اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ اپنے خاندان میں صحیح، اپنے خاندان میں جو لوگ صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ ایک جگہ زکوٰۃ اکٹھا کریں اور پھر اس کی تقسیم اپنے خاندان والوں کے محتاجوں میں یا دیگر محلے کے محتاجوں میں یا بستی کے محتاجوں میں تقسیم کریں۔ کوئی نظام اور سسٹم ہو جس کے تحت آپ زکوٰۃ کو ادا کریں تو اس کا فائدہ اور ثمرہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکیں گے، آپ اپنے محلوں میں دیکھ سکیں گے اس کا فائدہ اور ثمرہ، کہ میں نے زکوٰۃ لگائی تو فلاں کا فائدہ ہو گیا، فلاں کا فائدہ ہو گیا، فلاں کا فائدہ ہو گیا، فلاں کا فائدہ ہوگا، اور اس طرح سے غریبی کا خاتمہ ہوگا اور سارے لوگ ایک جیسی زندگی گزارنے لگیں گے، بہتر ماحول بنے گا، ایک دوسرے کے تعلق سے محبت ہوگی اور ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، اس لیے کہ اس معاشرے اور سوسائٹی میں فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے ہمیں اس موضوع پر بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اب تک جو خرابیاں ہوتی آ رہی ہیں اسے دور کرنے کی ضرورت ہے، اپنی منمانی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور مصلحت کے تحت ایک جگہ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اجتماعیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں کو کر لیتے ہیں تو معاشرہ میں بہت بڑی تبدیلی متوقع ہے اور تبدیلی ہو سکتی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے گا انشاءاللہ تعالی، اگر ہم صحیح دل سے اس کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمدللہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔